لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات برادران عزیز اور بزرگان ملت، یہ حدیث مبارکہ کہ جس کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی، ترجمہ کرتے ہوئے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں کہ جس میں ارشاد پیغمبر ہو رہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری غرض خلقت، جو ہماری خلقت کا مقصد ہے، وہ بھی معرفت ہے۔ بعض مفسرین قرآن نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، یعنی پروردگار عالم نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہماری غرض خلقت ہے پہچاننا، معرفت حاصل کرنا، لیکن یہی فرق ہے ہم میں اور اہل بیت میں، آل محمد میں، کہ ہماری غرض خلقت ان سے جدا ہے۔ ہماری غرض خلقت الگ ہے، ان کی غرض خلقت الگ ہے۔ ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ معرفت کرانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور وہ دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ عبادت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی ہماری غرض خلقت ان کی غرض خلقت سے جدا ہے، لہٰذا آل محمد ہمارے ہی جیسے بشری پیکر لے کر کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ آل محمد بشری پیکر لے کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، حالانکہ وہ نوری مخلوق ہیں۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اس کے بعد اس نور کے دو ٹکڑے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ یہ انوار جو ہے وہ 14 میں تقسیم ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ہے نوری مخلوق، لیکن آئے ہیں بشری پیکر لے کر کے۔ تو آل محمد کو ہر آن لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو ہم ہیں نوری مخلوق، اور یہ بھی سمجھانا تھا کہ ہم ہیں تمہارے جیسے بشری مخلوق۔ یعنی یہ بھی سمجھانا تھا، یہ بھی بتانا تھا کہ ہم ہیں نوری مخلوق، اور یہ بھی بتانا تھا کہ ہم بشری پیکر میں لے کر کے آئے ہیں اور تمہارے جیسے ہیں۔ لیکن یہ بتانا تھا کہ دیکھو اگر بشری پیکر میں ہمیں دیکھنا تو کبھی بھی اپنے جیسا نہ کہنا۔ ہمیں بشری پیکر میں دیکھنا تو کبھی اپنے جیسا نہ کہنا۔ اور دیکھیں پروردگار عالم نے، ہم نوری مخلوق ہیں، پروردگار عالم نے اس بشری پیکر میں ہمیں تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اگر ہم نوری پیکر لے کر کے آتے تو تم ہی پروردگار عالم کے اوپر اعتراض کرتے کہ پروردگارہ تو نے اسے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے
کہ جنہیں روزے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ بھائی تم ہی اعتراض کرتے کہ بھائی انہیں کیا معلوم، یہ تو نوری پیکر لے کر کے آئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ روزہ کیا ہوتا ہے، صبح سے شام تک بھوکے رہو تو کیا بھوک ہوتی ہے اور کیا پیاس ہوتی ہے، انہیں کیا معلوم۔ پروردگارہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے کو بھیجا ہے کہ انہیں کیا معلوم کہ میدان جہاد میں کیا ہوتا ہے، انہیں کیا معلوم کہ میدان جہاد میں کیا ہوتا ہے۔ اور ہم جاتے ہیں میدان جہاد میں، ہمارے جسموں کے اوپر زخم لگتے ہیں، ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے سر اور تن میں جدائی ہوتی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جہاد کسے کہتے ہیں۔ لیکن آل محمد نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم بشری پیکر لے کر کے تمہارے درمیان آئے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہمارے اوپر بھی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، اور بھوک اور پیاس کا اس قدر احساس ہوگا کہ اگر ہم روٹیاں توڑنا بھی چاہیں تو گھٹنے کا سہارا لینا پڑے گا۔ توجہ کیجئے گا، ہم بشری پیکر لے کر کے آئے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور بھوک اور پیاس کا اتنا احساس ہوگا، اتنا ذوف ہوگا کہ اگر روٹیاں توڑنے کی باری آئے تو گھٹنے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اپنے جیسا نہ کہہ دینا، اس لیے کہ جب نور کی منزل آئے گی تو باب خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھا کر کے وہ بتائیں گے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ یہ تو بشری پیکر کا تقاضا ہے کہ بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ یہ تو بشری پیکر کا تقاضا ہے۔ لیکن جب منزل نور آئے گی تو 2 انگلیوں پر باب خیبر کو اکھاڑ کر کے بتائیں گے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے، جہاد ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے، ہم بھی میدان قتال میں جائیں گے، ہمارے جسموں کے اوپر بھی زخم لگیں گے، ہمیں بھی تکلیف کا احساس ہوگا، ہمیں بھی درد کا احساس ہوگا، ہمارے سر اور تن میں بھی جدائی ہوگی، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اپنے جیسا نہ کہہ دینا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اپنے جیسا نہ کہہ دینا، اس لیے کہ جب نور کی منزل آئے گی تو نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتائیں گے کہ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھائی یہ تو بشری پیکر کا تقاضا ہے کہ جیسے تم میدان جہاد میں جاؤ گے ویسے ہی ہم بھی میدان جہاد میں جائیں گے، ہمارے سر اور تن میں جدائی ہوگی، ہمارے جسموں کے اوپر بھی زخم لگیں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، نہیں، نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتائیں گے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ اچھا تم بھی بشری پیکر لے کر کے آئے، ہم بھی بشری پیکر لے کر کے آئے، تم بھی نماز پڑھو گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ بھائی تم بھی نماز پڑھتے ہو تو تمہارے گھٹنوں میں تو کم سے کم اتنا درد ہو ہی جاتا ہے، اگر 6 دن کی شب قدر کی ایک ساتھ پڑھ لو تو بھائی تم بھی نماز پڑھو گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے، مگر ہمیں نماز پڑھتے ہوئے یہ نہ کہہ دینا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے ہے۔ بھائی نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں انگوٹھی زکات میں دے کر کے آیت کو بلا کر کے بتائیں گے تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ ہم بھی تمہارے جیسے نماز پڑھیں گے۔ اب جو یہاں تک جملہ آ گیا تو 2-4 جملہ اور سن لیجئے کہ ہم بشری پیکر میں کیوں آئے ہیں۔ ہر آن یہ سمجھانا تھا آل محمد کو، لوگوں کو، کہ دیکھو ہم جو ہے وہ نوری مخلوق ہیں، لیکن یہ بھی سمجھانا تھا کہ ہم بشری پیکر لے کر کے آئے ہیں، لیکن بشری پیکر میں دیکھنے کے بعد اپنے جیسا کبھی نہ کہنا۔ بھائی تمہارے جیسے ہم بھی زمین کے اوپر کھائیں گے، پیئیں گے، چلیں گے، پھریں گے، اور جو پروردگار عالم نے آنکھوں کی زینت کے لیے بنایا ہے، جس طریقے سے تم دیکھو گے اسی طریقے سے ہم بھی دیکھیں گے۔ بھائی آسمان میں کہکشائیں ہیں،
آنکھوں کی زینت کے لیے پروردگار عالم نے بنائے ہیں، آسمان میں ستارے ہیں آنکھوں کی زینت کے لیے بنائے ہیں، جس طریقے سے تم دیکھو گے اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے، مگر اس کے باوجود اپنے جیسا نہ کہہ دینا، تم صرف ستارے کو دیکھو گے، ہم ستارے کو اپنے در پر بلا کے بتائیں گے تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ ہم ستارے کو اپنے در پر بلا کے بتائیں گے کہ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ بھائی ظاہر ہے کہ ہم بشری پیکر لے کر کے آئے ہیں، جس طریقے سے تم نماز مغرب و عشاء کے لیے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرو گے، اسی طریقے سے ہم بھی بشری پیکر لے کر کے آئے ہیں، نماز مغرب و عشاء کے لیے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کریں گے، مگر یہ دیکھنے کے بعد اپنے جیسا نہ کہہ دینا، اس لیے کہ سورج کو پلٹا کر بتائیں گے تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ تو آل محمد کو ہر آن یہ لوگوں کو سمجھانا تھا کہ ہم نوری مخلوق ہیں، لیکن بشری پیکر لے کر کے تمہارے درمیان آئے ہیں، لہٰذا ہمیں بشری پیکر میں دیکھنا تو اپنے جیسا کبھی نہ سمجھ لینا، اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہم تمہارے ہی جیسے آئے ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً آپ دیکھیں کہ یہ جو آل محمد کا ہمارا جو جسم ہے نا، جو بشری پیکر آل محمد لے کر کے آئے ہیں، اور جو یہ ہمارا بشری پیکر ہے یہ بھی جدا ہے۔ ارے بشری پیکر میں تو آئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارا جسم ان کے جسم جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ خود مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اصول کافی کے اندر ہے، یہ روایت موجود ہے اصول کافی کی دوسری جلد کے اندر، کہ مولائے کائنات کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی روح کس چیز سے پیدا ہوئی ہے؟ آپ کی روح کس چیز سے پیدا ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ روح تو چھوڑو، روح تو تمہارے سمجھ کے باہر ہے، اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ہمارے جسم کے بارے میں سمجھو۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن نے بھی یہی کہا نا، کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے تو کہا کہ یہ امر پروردگار ہے، تمہارے سمجھ سے باہر ہے، تو لہٰذا تم روح کے بارے میں تو سمجھ نہیں سکتے کہ روح کیا ہے۔ ہاں اگر سمجھنا چاہو تو یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہم آل محمد کا جسم کیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارا جسم الگ ہے اور آل محمد کا جسم الگ ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، روح تو نہیں سمجھ سکتے، اب یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جسم کن چیزوں سے پیدا کیا اللہ نے؟ آپ کا جسم تو سمجھ سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہاں یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے، یہ تم سمجھ سکتے ہو۔ کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ کن چیزوں سے اللہ نے خلق کیا ہے، کن چیزوں سے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تو عام طور سے تو آپ سنتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ 4 چیزوں سے خلق ہوا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہی 4 چیزیں ہیں، عناصر اربع جسے کہا جاتا ہے، یہی 4 چیزیں ہیں جو ہمارا جسم اس سے خلق ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ تمہارا جسم ان 4 چیزوں سے خلق ہوا ہے، لیکن ہم آل محمد کا جسم ان 4 چیزوں سے نہیں بلکہ 5 چیزوں سے خلق ہوا ہے۔ وہ کون کون سی چیز ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور اور جوہر خوشبو۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے، یعنی مولا نے اس سے پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم آل محمد کا جسم اللہ نے ان چیزوں سے پیدا کیا ہے کہ جن چیزوں سے تمہاری اور تمام انبیاء کی ارواحوں کو خلق کیا ہے، یعنی تمہاری
اور تمام انبیاء کی ارواحوں کو جن چیزوں سے اللہ نے خلق کیا ہے انہی چیزوں سے اللہ نے ہم آل محمد کے جسم کو خلق کیا ہے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہی 5 چیزیں ہیں کہ جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو، یہی 5 چیزیں ہیں۔ یعنی امام نے کا یہ جملہ کہنا کہ جن چیزوں سے اللہ نے، اب توجہ کیجئے گا، کہ جن چیزوں سے اللہ نے تمہاری اور تمام انبیاء کی روحوں کو پیدا کیا ہے اسی چیز سے اللہ نے ہم آل محمد کے جسم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں امام کہ جو کمال تمہاری روح میں ہوگا، یعنی انبیاء کی ارواحوں میں ہوگا، تمہاری ارواحوں میں ہوگا، وہی کمال ہمارے جسم میں پایا جائے گا۔ اچھا، پہلا کمال کیا ہے؟ جوہر بقا، ارواحوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری ارواحوں کو اور تمام انبیاء کی، اور انہی چیزوں سے آل محمد کا جسم پیدا کیا ہے۔ تو پہلی چیز ہے جوہر بقا، یعنی ایسا جوہر جو ہمیشہ باقی رہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو جسم ہے ہمارا جسم، مرنے کے بعد کیا رہتا ہے؟ آگ آگ میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں، ہوا ہوا میں۔ یہ ہمارا جسم یہی سڑ گل کر کے خاک میں مل جاتا ہے، اور جو کچھ بھی برزخ کے مراحل ہیں، اس کے آگے کے مراحل ہیں، وہ کس پہ ہے؟ وہ ہماری روح کے اوپر۔ کیوں؟ روح کو فنا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ روح میں جوہر بقا پایا جاتا ہے، روح کے اندر جوہر بقا پایا جاتا ہے۔ اب امام نے یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جب تم سوتے ہو تو کبھی کبھی خواب دیکھتے ہو کہ تم یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، دہلی چلے گئے، ممبئی چلے گئے، احمد آباد چلے گئے۔ اب تم خواب دیکھتے ہو مگر تمہارا جسم جو ہے وہ بستر کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم نہیں جاتے، بلکہ یہ تمہاری جو روح ہوتی ہے، اور ان روحوں میں سے ایک جز کہ جس کا نام جوہر بقا ہے، اس لیے کہ اگر یہ 5 نکل جائے تو موت اکبر واقع ہو جائے گی۔ بھائی نیند ہمارے یہاں موت اصغر ہے۔ اچھا، موت اصغر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی جوہر نکل کر کے جاتا ہے، ایک ہی جوہر نکل کر کے جاتا ہے۔ اب ادھر ذرا سا مچھر نے کیا کاٹا، وہ جوہر فوراً واپس آ گیا، اور آپ جو ہے اٹھ کر کے کھجانے لگے۔ اور اگر یہی سارے کے سارے جوہر نکل جاتے تو اب لاکھ کچھ کاٹتا رہے، آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک جوہر نکل کر کے باہر جاتا ہے، لہٰذا ادھر ذرا سا کچھ ہوا، وہ واپس آ گیا اور آپ جاگ گئے، تو لہٰذا یہ موت، اسی لیے نیند کو موت اصغر کہا گیا ہے۔ اچھا، تو اب امام نے کیا فرمایا تھا کہ جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ بھائی جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا، یعنی تمہارے روح کو ہمیشہ بقا ہے، دوام ہے، کبھی فنا نہیں ہے، یہ روح ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شاید 80 یا 85 کے قریب میں جب نزدی حکومت نے مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہیے، تو جب اس کی دیوار کو توسیع کرنا چاہیے، تو جب اس کی دیوار کو کھودنا شروع کیا اور بنیاد کو کھودنا شروع کیا ہے، تو وہاں کے اوپر جناب عبداللہ کی، پیغمبر اسلام کے والد کی قبر آئی۔ اب وہاں کے اوپر ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ لاش بالکل تر و تازہ قبر سے نکلی ہے، ساری دنیا نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جناب عبداللہ کی لاش بالکل تر و تازہ نکلی ہے، یعنی 1400 برس کے بعد بھی تر و تازہ لاش کا قبر سے نکلنا یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو جن چیزوں سے اللہ نے تمہارے روح کو پیدا کیا ہے ان چیزوں سے ہم آل محمد کے جسم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے تمہارے روح کو فنا نہیں ہے اسی طریقے سے ہم آل محمد کے جسم کو بھی فنا نہیں ہے، ہمیشہ دوام ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ اچھا وہ تو چلیے وہاں کی بات ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے جب ISI والوں نے حجر بن عدی جب ان کے لاشوں کو قبر سے نکالا تھا، یہ تو در آل محمد کے غلام ہیں، یعنی ان کے غلاموں میں اتنا اثر ہے کہ جن چیزوں سے پروردگار عالم نے ہمارے روحوں کو پیدا کیا ہے، وہی اثر در آل محمد کے غلاموں کے جسموں میں بھی آ گیا۔ یہ غلامی کا اثر ہے آل محمد کی۔ تو یہ جوہر بقا ہے پہلا، کہ جوہر بقا جو ہے وہ ہماری ارواح میں ہے اور آل محمد کے جسم میں۔ اچھا دوسرا جوہر کیا ہے؟ جوہر ارتقا۔ ارتقا کے معنی ہوتے ہیں پرواز کرنے کے، ارتقا کے معنی ہوتے ہیں اڑنے کے۔ جوہر ارتقا پایا جاتا ہے ہماری روحوں میں۔ امام نے کیا فرمایا کہ جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جوہر ارتقا ہے۔ جوہر ارتقا کا مطلب کیا ہے؟ کہ پرواز کرنا، بلند کرنا۔ تو جو کمال تمہارے جسم میں اور تمہارے روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ اب یہی وجہ ہے، لہذا یہی تو بتایا ہے کہ دیکھو ادھر زنجیریں در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، اور ہم معراج پر گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جو کمال تمہاری روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اب تو ماننا پڑے گا کہ جو ان کو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب تو ماننا پڑے گا کہ جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کمال ہماری روح میں پایا جاتا ہے وہی کمال ان کے جسم میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ معراج ظاہر سی بات ہے کہ اب دیکھیے پیغمبر اسلام کی اور نہ جانے مولائے کائنات کے کتنے ایسے فضائل ہیں، کتنی ایسی فضیلتیں ہیں، اب لوگوں نے اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے معراج۔ واقعاً یہ معراج کوئی معمولی فضیلت تو نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے کرائے، مگر دنیا والوں نے کسی فضیلت کو خالص نہیں چھوڑا، کسی فضیلت کو خالص نہیں چھوڑا۔ بھائی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم و علی اس کے دروازے ہیں۔ جب لوگ دروازے کے اوپر آئے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا ہے، ادھر سوال بتایا نہیں کہ ادھر سے جواب مل گیا۔ اب جو دیکھا ہے کہ بھائی دروازے کے پاس اتنا علم ہے تو پھر شہر کے پاس کتنا علم ہوگا، تو لہٰذا اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے فضیلت کو کم تو کرنا ہی ہے، لہٰذا شہر کو ان پڑھ بتا دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب شہر ان پڑھ ہو جائے گا تو دروازے کی خود بخود کم ہو جائے گی، تو لہٰذا کسی بھی فضیلت کو خالص نہیں چھوڑا ہے۔ اب یہ اتنی عظیم فضیلت ہے پیغمبر اسلام کی معراج، اب اس میں یہ ہے کہ بس جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ بھائی اگر انسان اسی کے اوپر غور کرے کہ جو آیت ہے، کیا آیت ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اگر صرف اسی کے اوپر غور کر لے تو انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ معراج جو ہوئی تھی وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ صرف اسی کے اوپر کیا پاک و پاکیزہ ہے وہ جائے کہ جو اپنے حبیب کو لے کر کے گئی کہاں؟ مسجد حرام سے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی یعنی وہ کائنات کا جو چھور ہے بالکل اینڈ وہاں تک لے کر کے، اقصی کا مطلب یہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی من کا مطلب سے، جہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور الی یعنی جہاں سفر تمام ہوتا ہے۔ تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اچھا اب جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ روحانی معراج ہوئی، بھائی کیوں روحانی معراج ہوئی، دلیل کیا ہے؟ تو ان کی دلیل تو بس یہی ایک ہے کہ بھائی وہ فرماتی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا سر پورے رات ہمارے زانو پر تھا۔ بھائی یہی ایک دلیل ہے کہ پورے رات ہمارے زانو پر پیغمبر اسلام کا سر تھا، لہٰذا جو ہے معراج جو ہوئی ہے وہ روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ اب دنیا ہم سے تلاش کرتی ہے، ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ بھائی یہ علم ہے اسے قرآن سے دکھاؤ، یہ تعزیہ ہے اسے قرآن سے دکھاؤ، یہ مجلس ہے اسے قرآن سے دکھاؤ، یہ ماتم ہے اسے قرآن سے دکھاؤ، یہ جلوس ہے، یہ مرثیہ ہے، ساری چیزیں قرآن سے دکھاؤ۔ بھائی دنیا تو ہم سے سوال کرتی ہے، اب ان سے سوال کون کرے کہ عربی کی کس لغت میں مسجد الحرام کے معنی زانو ہوتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ سفر پیغمبر اسلام کا جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اب پیغمبر اسلام چلے، واقعاً یہ معراج ہوئی، اور کتنی عظیم معراج ہے۔ جب پیغمبر اسلام چلے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہنچے ہیں۔ اب جنت جو انہوں نے دیکھی ہے پیغمبر اسلام نے، تو ظاہر ہے کہ ہم تو خواب میں دیکھتے ہیں، ہماری روحانی معراج ہوتی ہے، لیکن ان کی جسمانی حقیقت میں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے۔ اب جو جنت کے قریب پہنچے ہیں پیغمبر اسلام، تو انہوں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ رأى مکتوباً علی باب الجنہ من الذہب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یعنی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جنت کا تصور کیا ہے، کوئی ایسا عیش و آرام کوئی ہے، یعنی کوئی ایسی کمی ہو سکتی ہے جنت میں؟ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، پروردگار عالم کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ بھائی شداد کی بنائی ہوئی جنت کی خود اللہ تعریف کر رہا ہے، تو اگر اللہ نے جنت بنائی ہو تو پھر اس میں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے اپنی جنت کو زینت دینے کے لیے مولائے کائنات کا نام لکھا، دروازے کے اوپر مولائے کائنات کا نام لکھا ہے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے یہ مولائے کائنات کے لیے فضیلت ہے، کہ یہ تو فضیلت ہے نا کہ مولائے کائنات کا نام لکھا گیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے نام کے ساتھ۔ اچھا وہاں کے اوپر لکھا گیا جنت میں۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ اپنے حسینیہ کے اوپر، اپنے امام بارگاہ کے اوپر آخر آپ یا علی یا حسین یہ کیوں لکھواتے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے وہاں جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اب دنیا یہ ہم سے کہتی کہ آخر لکھنے کی کیا ضرورت ہے اپنے امام بارگاہوں کے اوپر، اپنے حسینیہ کے اوپر؟ تو بھائی بتانا صرف اتنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہی دلی کے اندر کہ کتنے ملکوں کی ایمبیسی یہاں موجود ہے۔ بھائی ہر ملک کی ایمبیسی، یہاں آپ بٹلر ہاؤس کے آگے جائیں گے تو ہر ملک کی ایمبیسی آپ کو مل جائے گی۔ بھائی یہاں کیا کر رہی ہے ایمبیسی؟ بھائی ایمبیسی میں آپ دیکھیں گے تو وہاں ایمبیسی کے اوپر وہاں کے ملک کا پرچم بھی لگا ہوا ہے اور باقاعدہ نام بھی لکھا ہوا ہے۔ کہیں کے اوپر لکھا ہو سفارت خانہ پاکستان، سفارت خانہ افغانستان، کہیں کے اوپر برطانیہ کی ایمبیسی ہے، کہیں کے اوپر امریکہ کی ایمبیسی ہے۔ بھائی صاحب یہ ہندوستان ہے، یہاں کے اوپر امریکہ کی ایمبیسی کیا کر رہی ہے؟ یہاں کے اوپر برطانیہ کی ایمبیسی کیا کر رہی ہے؟ یہاں کے اوپر پاکستان کی ایمبیسی کیا کر رہی ہے؟ کہا مولانا اتنی سی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر آپ کو پاکستان جانا ہے تو وسیلہ یہ ایمبیسی ہے، اگر آپ کو افغانستان جانا ہے تو وسیلہ یہ ایمبیسی ہے، اگر آپ کو برطانیہ جانا ہے تو وسیلہ یہ ایمبیسی ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم امام بارگاہوں کے اوپر، اپنے حسینیہ کے اوپر آخر علی کا نام کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو راستہ یہی سے ہو کر کے جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ظاہر سی بات ہے معراج کا تذکرہ چل رہا ہے اور رات کا وقت بھی ہے، رات میں معراج بھی ہوئی ہے پیغمبر اسلام کو۔ اب پیغمبر اسلام جو ہے وہ چلے ہیں، اب پیغمبر اسلام چلے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام ایک ایک جو ہے وہ آسمان کو طے کرتے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے اوپر جبرائیل سے یہ پوچھتے ہیں کہ جبرائیل بتاؤ میرا وزیر، میرا وسیع، میرا خلیفہ کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟
دوسرے آسمان کے اوپر بھی پوچھتے ہیں تو کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، تیسرے آسمان کے اوپر بھی پوچھتے ہیں، کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے۔ بھائی اب وہاں حوض کوثر کے اوپر گئے، پیغمبر اسلام نے یہی پوچھا۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ یا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے وزیر، آپ کے وصی، آپ کے خلیفہ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کہا مجھے تو معلوم ہے، میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے پہ یہ کہہ دے کہ پہلے پر علی خلیفہ ہے، پہلے پر اصلی میرے وزیر ہے، میرے وصی ہے، اور دوسرے پر کوئی اور ہے، تیسرے پر کوئی اور ہے، چوتھے پر کوئی اور ہے، حوضر پر کوئی اور ہے۔ لہٰذا میں نے ہر مقام کے اوپر پوچھ کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ ہر مقام کے اوپر علی میرا وزیر اور میرا وصی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہر مقام کے اوپر جو ہے میرا وزیر، میرا وزیر۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے جو منظر کشی کی ہے معراج کی، تو کیا کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی راتوں رات۔ اچھا دیکھیے پروردگار عالم نے اتنے ناموں میں سے 99 ناموں میں سے پروردگار عالم نے جو نام کا انتخاب کیا ہے اس نام کا وہ نام ہے سبحان۔ یعنی پروردگار عالم کے 99 نام نہیں ہے، اس کے علاوہ ہزاروں نام ہیں، 600-700 تو جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر میں آپ کو مل جائیں گے، نہ جانے کتنے ہزاروں نام ہے پروردگار عالم کے، مگر نظر انتخاب قدرت ہزاروں ناموں میں سے آ کر کے رکی ہے تو وہ لفظ سبحان کے اوپر، یعنی معراج ہے اور پروردگار عالم نے اتنے ناموں میں سے، میرے مالک اتنے نام ہیں، کوئی اور نام کو تلاش کر لیتا معراج کے لیے، کہا نہیں معراج ہے اس لیے میں نے لفظ سبحان کا استعمال کیا ہے۔ کہا آخر معراج کا ربط کیا ہے سبحان سے؟ کہا کہ تسبیح زہرا پڑھو سمجھ میں آ جائے گا، تسبیح زہرا پڑھو سمجھ میں آ جائے گا۔ تسبیح زہرا سے کیا ربط ہے معراج کا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب ستارہ وہاں سے چلا ہے تو جناب زہرا نے دیکھا تو کہا سبحان اللہ، تو کہا اللہ اکبر، یعنی جب ستارہ وہاں سے چلا ہے، معراج سے بلندی سے چلا ہے پستی کی طرف، تو جناب سیدہ نے دیکھا تو کیا کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب آ کر کے یہاں ٹھہرا ہے تو جناب سیدہ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اور یہی ستارہ جب پستی سے بلندی کی طرف چلا ہے تو جناب سیدہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدرت کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ جب سیدہ کے بابا کو معراج پر بلانا ہوا ہے تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ اس لفظ کا پروردگار عالم نے انتخاب کیا ہے، اسی لفظ سبحان کا۔ اور چلے ہیں پیغمبر اسلام، ظاہر ہے کہ جبرائیل بھی ساتھ میں ہے۔ اب جبرائیل ایک مقام کے اوپر گئے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ٹھہر گئے ہیں۔ اچھا ایک مرتبہ جب کہا ہے کہ آگے بڑھو تو کہا کہ نہیں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا آگے اگر بڑھ گیا تو جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اچھا کوئی آگ تو نہیں تھی اس کے آگے؟ کہا کہ نہیں آگ تو نہیں ہے، یعنی یہاں سے حدود ملک ختم، اب اس کے آگے کیا ہے؟ حدود اہل بیت شروع، یعنی میری حد یہی تک ہے، اس کے آگے نہیں ہے۔ یعنی کروڑوں سلام ہو جبرائیل کے اوپر کہ دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ کم سے کم اہل بیت کے معاملے میں اپنی حد میں رہو، یعنی اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گئے تو جل کر کے راکھ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اب ایسی منزل ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے، پیغمبر اسلام ہے، جبرائیل وہیں ٹھہر گئے۔ اب کون ہے؟ پیغمبر اسلام ہے، پروردگار عالم ہے، خود پیغمبر اسلام نے اس کے آگے کے مناظر بتائے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام آگے بڑھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے
کہ خشیت پروردگار سے کانپ رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی ہے، کیسا گھبراؤ نہیں، ادنو منی، میرے قریب چلے آؤ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک آواز پر ادنو منی کی آواز آئی ہے تو میں زمین سے ایک آواز پر میں نے اتنا سفر کیا ہے کہ جتنا زمین سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک میں نے ایک ادنو منی کے اوپر اتنا سفر طے کیا ہے۔ اب جب سفر طے کر کے وہ قریب پہنچ گیا ہے تو ایک مرتبہ پروردگار عالم کی جیسے ہی آواز آئی ہے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ انت خاطبتنی ام علی، پروردگارہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی کلام کر رہے ہیں؟ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی کلام کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں اے میرے حبیب، میں نے مانوس لہجے میں، آپ کے مانوس لہجے میں نے آپ سے کلام کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم خود علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے، خود علی کی زبان میں بات کر رہا ہے۔ یعنی آج کے دور میں اگر یہ دیکھا جائے تو ہر انسان مشہور کی طرف بھاگتا ہے۔ بھائی میں اپنی بات اگر لے لوں، اگر ایک ذاکر ہے تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی مشہور ذاکر کی زبان کو اپنا لے۔ کوئی ذاکر یہ چاہتا ہے کہ طالب جوہری کے لہجے میں پڑھے، کوئی ذاکر یہ چاہتا ہے کہ وہ علامہ عرفان کے لہجے میں پڑھے، کوئی ذاکر یہ چاہتا ہے کہ عطار صاحب کے لہجے میں خطاب کرے۔ یعنی ہر انسان مشہور کے لہجے کی طرف بھاگتا ہے۔ بھائی مسلمانوں، علی کا لہجہ اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے کہ پروردگار عالم بھی اگر کلام کرنا چاہے تو علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ اور واقعاً یہ تو آپ دیکھیں کہ علی کے لہجے میں کن لوگوں نے کلام کیا؟ علی کے لہجے میں بس دو ہی لوگوں نے کلام کیا ہے، یا تو شب معراج خدا نے، یا پھر بازار شام میں جناب زینب نے۔ دو ہی لوگوں نے کیا ہے، یا تو ادھر خدا نے یا پھر بازار شام میں زینب نے کلام کیا ہے۔ اور واقعاً آپ دیکھیں جب بات آ گئی تو ایک جملہ عرض کروں کہ جناب زینب کی واقعاً عظمت ہے کیا، کون پہچانے جناب زینب؟ اچھا وہاں جب کلام کیا ہے مولا کائنات نے، پروردگار عالم نے، تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ پروردگارہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ اور یہاں بازار شام میں جب زینب نے خطبہ دیا تو رسول کے ایک نابینا صحابی نے کہا کہ کیا علی خطبہ دے رہے ہیں؟ کیا علی خطبہ دے رہے ہیں؟ یعنی وہاں پیغمبر نے کہا کہ تو بول رہا ہے یا علی، یہاں نابینا صحابی نے کہا کہ علی بول رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ترتیب بنا لیجئے نیچے سے اوپر کہ کیا ترتیب ہوگی کہ زینب کا لہجہ علی کا لہجہ، علی کا لہجہ خدا کا لہجہ۔ اب اوپر سے نیچے کی طرف چلیے کہ خدا کا لہجہ علی کا لہجہ، علی کا لہجہ زینب کا لہجہ۔ اب ایک لمحے کے لیے متکلم لہج البلاغہ کو بھی سے ہٹا دیجئے تو اب ترتیب یہ ہوگی کہ نیچے سے اوپر کی طرف چلے کہ زینب کا لہجہ خدا کا لہجہ، خدا کا لہجہ زینب کا لہجہ۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ یہ جناب زینب کی عظمت کو پہچانے کہ جو زینب کا لہجہ ہے وہی خدا کا لہجہ، جو خدا کا لہجہ ہے وہی زینب کا لہجہ ہے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، واقعاً ان کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ میں نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک تو ہے جوہر بقا اور دوسرے ہے جوہر ارتقاء۔ ظاہر ہے کہ جوہر ارتقاء اور پھر اس کے بعد ہے جوہر علم۔ یعنی جوہر علم کیا ہے کہ اگر ہمارے جسم سے روح الگ ہو جائے تو ہم کلام نہیں کر سکتے، ہم کلام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب تک روح ہے اس میں جوہر علم پایا جاتا ہے، لہٰذا ہم کلام کرتے ہیں۔ مگر امام نے کیا فرمایا کہ جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ نوک نیزہ کے اوپر ہم تلاوت کر کے بتائیں گے کہ دیکھو جو کمال تمہارے روح میں ہے وہی کمال ہمارے جسم میں ہے۔ جوہر علم
اور پھر اس کے بعد ہے جوہر نور۔ اب ظاہر ہے کہ جوہر نور ہمارے روح میں پایا جاتا ہے اور جوہر نور ہمارے روح میں ہے، اور ان کے ہاں ان کے جسم میں جوہر نور پایا جاتا ہے۔ یہی وقت ہے کہ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جب روح نکل جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے اندھیرے اور ضلالت میں، لیکن ہماری جو روح ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، روشن رہتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں جو امام نے فرمایا نا کہ جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہی کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ شہادت کے بعد ایسے ارواحیں جو ہے وہ چمک رہی تھی میدان کربلا میں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ جوہر خوشبو۔ ظاہر ہے کہ ہمارے روح کے اندر جوہر خوشبو پایا جاتا ہے اور ان کے جسموں کے اندر جوہر خوشبو پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ باپ سے تو ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ادھر وفات پائے ہیں اور وفات کے بعد جیسے 80 برس تک ہم نے باپ کی خدمت کی ہے اسی طریقے سے ہم 10 برس اور خدمت کر لے۔ کہا نہیں، اگر 4-5 دن، ہفتہ 10 دن تک رکھ دیا ہے تو پھر لاش سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، لہٰذا ہم رکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جوہر خوشبو تھا وہ اس سے الگ ہو گیا ہے، لیکن جو آل محمد ہیں ان کے جسموں کے اندر جوہر خوشبو پایا جاتا ہے، لہٰذا اگرچہ ارواح ان کے جسموں سے نکل جائے مگر جوہر خوشبو باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کے بعد جب یہ سارے شہید ہو گئے اور کربلا کے میدان کے اندر یہ سارے لاشیں پڑے رہے، اور جب راوی خود بیان کرتا ہے کہ جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لاشہائے شہداء سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا، ایسے خوشبو اٹھ رہی تھی کہ اس سے پہلے میں نے ایسے خوشبو نہیں سنی۔ یہ میرے عزیزوں واقعاً یہ جوہر خوشبو ان کے جسموں کے اندر پایا جاتا ہے، لہٰذا ہم اور ہیں، آل محمد اور ہیں، لیکن اگر کوئی واقعاً ان کے در کے اوپر آتا ہے اور واقعاً اپنے آپ کو ان کے در کا غلام بنا لیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے حیات جاودانی اسے مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج 3 محرم ہے اور جناب حر ہے، اب تک نہیں آیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، حر چلا جا رہا ہے، حر آیا ہے، وہ ابن زیاد کی طرف سے آیا ہے کہ جہاں کے اوپر بھی حسین ملے حسین کو وہیں روک لو۔ ادھر سے حر آیا ہے، ایک مرتبہ ادھر سے امام جب کوفے کی سمت آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ امام کے صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کی۔ جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند کی ہے تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ کیا ہوا، تم نے نعرہ تکبیر کیوں بلند کی ہے؟ کہا مولا نخلستان کوفہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے دیکھا مگر نخلستان کوفہ تو نہیں تھا، جب کچھ اور آگے بڑھے ہیں تو کیا دیکھا کہ حر اپنے لشکر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، حر اپنے لشکر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور حالت ایسی ہے کہ زبان جو ہے وہ دہن کے باہر ہے، جتنے اس کے جانور ہیں پیاس سے لرز رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اونٹوں کے اور گھوڑوں کی زبانیں بھی پیاس کی وجہ سے باہر آئی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا ہے کہ آگے بڑھو، مشک کا دہانہ کھولو اور خود حر کے لشکر والوں کو اور حر کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ اب صحابی آگے بڑھے ہیں، چونکہ امام نے ایک منزل پہلے اپنے صحابیوں کو حکم دیا تھا کہ جتنی بھی مشکیزیں ہیں، جتنے بھی ظرف ہیں، سب کو پانیوں سے پر کر لو۔ امام جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لہٰذا امام کے اصحاب ہیں حر کو پانی پلا رہے ہیں، حر کے جو جانور ہیں اس کو بھی پانی پلا رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں جب پانی پی چکے ہیں اور جب نماز کا وقت آیا ہے تو ایک مرتبہ امام نے حجاج ابن مسروق سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اذان بلند کرو۔ وہ اذان اس نے بلند کی ہے، جیسے ہی اذان تمام ہوئی ہے امام چاہتے ہیں، امام نے حر سے کہا ہے کہ جاؤ اور جا کر کے تم اپنی نماز ادا کرو، ہم جا رہے ہیں اپنی نماز ادا کرنے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ نہیں مولا، ہم ابھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حر نے امام کے اقتداء
میں نماز ادا کی ہے۔ اب جو نماز تمام ہوئی ہے، ایک مرتبہ امام ادھر بڑھنا چاہتے ہیں، مگر ایک مرتبہ حر سامنے آ گیا اور کہا کہ مجھے ابن زیاد کا خط ملا ہے کہ جہاں حسین ملے وہی انہیں بے آب و گیا صحرا میں ٹھہرا دو، میں آپ کو آگے جانے نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے، حر نے آگے بڑھ کر کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب جیسے ہی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، امام حسین علیہ السلام نے کہا اے حر کیا کر رہا ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر نے پلٹ کر کے یہ کہا کہ اے مولا، اگر ایسے عالم میں آپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کا ذکر کیا ہوتا تو پلٹ کر کے میں بھی اس کی ماں کا ذکر کرتا، مگر اے حسین میں کیا کروں کہ آپ کی ماں کا ذکر سوائے خیر و بلائی کے نہیں لے سکتا۔ ارے یہ ذرا سی معرفت سیدہ تھی کہ جس کا اجر حر کو ملا ہے کہ جو یہاں بھی آزاد ہے اور وہاں بھی آزاد ہو گیا۔ اجرکم اللہ، امام حسین علیہ السلام چلے ہیں، حر بھی چلا ہے، مگر ایک مقام کے اوپر ٹھہرا دیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، معلوم کیا یہ کون سی جگہ ہے، کہا یہ کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سواریوں کو ٹھہرا دیا ہے۔ آہستہ آہستہ 7 محرم بھی آ گئی، پانی اہل حرم کے اوپر بند کر دیا گیا، شب عاشور آ گئی ہے۔ یہی حر ہے کہ جو پریشان حال نظر آ رہا ہے، بدن میں لرزہ ہے، بدن کانپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام آگے بڑھا اور کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر کے اے آقا، ارے جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ تمہارے لشکر میں سب سے شجاع کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا تھا، مگر آج کیا ہوا ہے کہ چند یہ بوڑھے اور بچے ہیں کہ جو چند روز کے پیاسے ہیں اور ان سے کل لڑنا ہے، لہٰذا آپ کے جسم میں لرزہ ہے۔ کہا کہ نہیں، میرے لرزہ اور خوف کی وجہ یہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ ایک مرتبہ غلام کے ہاتھ کو پکڑا ہے، خیام حسینی کے قریب لایا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ذرا غور سے سن، کچھ آوازیں آ رہی ہے۔ غلام نے کہا نہیں آقا، کوئی آوازیں نہیں آ رہی۔ کہا ذرا غور سے سن۔ ایک مرتبہ غلام نے سنا تو کیا سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش العطش کی صدائے بلند ہے کہ اے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اجرکم اللہ، جیسے ہی حر کے غلام نے سنا، کہا آقا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کہا یہی وجہ ہے کہ میرے جسم میں خوف اور لرزہ ہے۔ کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا کل صبح ہونے دو۔ جب صبح آئی ہے، عمر سعد کے پاس حر آئے ہیں، پوچھا ہے کہ کیا کل واقعاً جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا کہ ہاں ایسی جنگ ہوگی کہ مختصر تم یہ دیکھو گے کہ اب سر ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے۔ اب وہ ایک مرتبہ جیسے ہی حر نے سنا ہے، اپنے غلام کو لیا ہے، اپنے بیٹے کو لیا ہے، اپنے بھائی کو لیا ہے، بیٹے سے کہا ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے بات کر کے لے چلو جس طریقے سے کسی غلام کو آقا کے خدمت میں لے جایا جاتا ہے۔ حر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بدوا لیا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا ہے اور اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا، جیسے ہی سید الشہداء حسین کے قریب پہنچے مجھے بتا دینا۔ اب ظہور کا قافلہ یہ چھوٹا سا حسین کی جانب چلا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا اب آپ کے سامنے سید الشہداء حسین ہے۔ حر نے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا لیا، کوہنیوں پر چل کر حسین کے پیروں میں پہنچا۔ اے آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے حر کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا۔ اے حر، ارے میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ حر کو معافی تو مل گئی، مگر میرے عزیزو حر کہتا ہے مولا ارے مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں سیدانیوں سے بھی جا کر کے معافی مانگ لوں۔ ایک مرتبہ مقتل کے یہ جملے ہیں، حر سیدانیوں کے خیمے کے قریب
قریب آیا ہے، دونوں زانو ہو کر کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے اے اہل بیت مصطفیٰ، ارے مجھے پہچانا، میں وہی حور ہوں جس کی وجہ سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، ارے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے، اور دوسرا مجھ سے وعدہ کرے کہ کل کو میدان قیامت میں اپنی ماں جناب فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ مقتل نے یہ لکھا کہ حر یہ جملہ کہتا جاتا ہے، تماچے مارتا جاتا ہے، حر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ خیام حسینی سے الامان و مصیبتہ و محمدہ کی صدائیں بلند ہے۔ بس مجلس میں نے تمام کر دی، آخری دو جملے عزیزوں، حر وہاں سے واپس آیا ہے حسین کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے حر خدا حافظ، جنگ مغلوبہ کے بعد میدان قتال میں جانے والا سب سے پہلا حر ہے۔ حر کو کہا جا حر خدا حافظ، میں کہوں گا اے مولا، ارے حر آیا ہے، پیاسا ہے، کم سے کم اس کی مہمان نوازی تو کیجئے۔ کہا کہ ارے تم دیکھتے نہیں ہو، میں حر کو تو روک لوں مگر اس کے چہرے پر احساس شرمندگی نہیں دیکھتے۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ میرا مہمان احساس ندامت میں کچھ دیر زندہ رہے، لہذا کہا حر خدا حافظ، حر میدان میں آیا ہے، بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، حر نے جنگ کی ہے، جنگ کرتے کرتے واپس آیا ہے، 19 برس کا بیٹا ہے جس کا نام مقتل نے علی لکھا ہے۔ کہا علی پہلے تم جاؤ، اب پتہ نہیں حر کی نظر حسین کے علی اکبر پر پڑی ہو کہ میرا بیٹا زندہ رہے اور حسین کا بیٹا مارا جائے۔ بیٹا چلا میدان کی جانب، لڑتا رہا، بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، مگر لڑتے لڑتے زمین کربلا پر آیا، آواز دیا کہ خدا حافظ، ادھر حر پہنچا ہے۔ اب کیا دیکھا کہ پہلے سے حسین موجود ہے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے آقا آپ یہاں غلام کے بیٹے کے لاشے پر۔ حر جھکا ہے کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے، مگر حسین نے کہا اے حر، ارے کیا غضب کرتے ہو، ضعیف باپ پر جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا مکروہ ہے۔ ارے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا ضعیف باپ اٹھائے؟ ارے حسین نے حر کی کلائی کو پکڑ لیا۔ میں کہوں گا اے حر، ارے اس وقت آنا کہ جب حسین اپنے جوان بیٹے کا لاشا اپنے سینے سے لگائے ہوئے خیمے کی طرف چلیں گے۔ انا للہ، اے بچوں آؤ ضعیف باپ کی مدد کرو، جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔